سورۃ الفتح آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو نصرت دے اللہ نصرت زبردست، اور آپ کو اور مدد کرے اللہ آپ کی زبردست مدد، یہ فرما رہے ہیں۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، یہ تیسری نعمت ہے جو اس فتح مبین پر مرتب ہوئی کہ حق تعالیٰ کی امداد اور اعانت جو آپ کو ہمیشہ حاصل رہی ہے، اس وقت اس مدد کا ایک بڑا درجہ آپ کو دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم اس فتح مبین کے ثمرات میں 2 باتیں سن چکے تھے جو آیت نمبر 2 میں گزری ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ یہ ایک پہلا انعام، اور اس کی تفصیل ہم نے سنے کہ بھئی حضور سے گناہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ساری باتیں کل گزر گئی۔ آپ کل کی تفسیر آپ نہیں سنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ۔ اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ، تو صراط مستقیم یہ دوسری نعمت ہے، وہ بھی الحمدللہ حضور کے لیے صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے وہ ہم سن چکے ہیں۔ اور آج ہم سن رہے ہیں فتح مبین کی تیسرا انعام کہ اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ مدد تو اللہ کی ہمیشہ رہی، لیکن آج مدد کا پھر ایک وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک مدد کا ایک بہت بڑا درجہ آپ کو عطا کیا گیا۔ اب اگلی آیت نمبر 4 دیکھیے۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دل میں ایمان والوں کے، تاکہ اور بڑھ جائے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ تفسیر، وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل برداشت کرنے کی طاقت کو پیدا کیا۔ مسلمانوں کے دل میں اس نے برداشت کرنے، سن کرنے کی طاقت پیدا کیا، جس کے 2 اثر ہیں۔ ایک، جب جہاد کے لیے بیعت کی جا رہی تھی اس کی طرف آگے بڑھے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اور عزم اور ہمت کے ساتھ، جیسا کہ بیعت رضوان کے واقعے میں معلوم ہو چکا، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ ایک اثر کہ جب بلایا جائے اللہ کے دین کے لیے تو آگے بڑھنے کا اثر ہے، آگے بڑھنا، یہ ایک طاقت ان میں ہے، یہ اثر ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا کی۔ اور ایک اثر دوسرا ہے کہ جب کفار بلا وجہ کی ضد پر اڑ جائیں تو ایسے وقت میں اپنے جوش اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، یہ بھی مسلمان کے دل میں جو اللہ نے تحمل پیدا کیا اس کا اثر ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ کے تحت آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور فرما رہے ہیں تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، کیونکہ دراصل اصل میں اطاعت رسول یہ نور ایمان میں زیادتی کا ذریعہ ہے کہ بندہ جتنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جتنا زیادہ ان کے حکم کو مانے گا، اتنا ہی اس کے دل میں نور ایمان بڑھے گا۔ اور اس واقعے میں
ہر پہلو سے مکمل اطاعت رسول کا امتحان ہو گیا کہ جب رسول نے جہاد کے لیے بلایا، اپنی قوم کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جب آواز لگائی، جان کی بازی لگانے کا موقع آیا اور بیعت لی، تو بڑی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے سب نے بیعت کی اور سب تیار ہو گئے۔ اور جب اللہ رب العزت نے حکمت کے تحت اور مصلحت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قتال سے منع کیا کہ اب قتال نہیں کرنا ہے، اور سب صحابہ جوش جہاد اور جوش قتال میں تھے کہ نہیں ہم تو بس تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول منع کر رہے، وہ بے قرار ہیں اور اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، تو یہاں اطاعت رسول کیا ہے کہ اپنے جوش اور اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے خاموش ہو جانا۔ اطاعت رسول میں وہاں بھی انہوں نے اپنا سر خم کر دیا، سر تسلیم اطاعت کے لیے خم کر دیا، یعنی اطاعت کے لیے تیار، اور رک گئے، اپنا جوش ایک جگہ، غصہ ایک جگہ، لیکن حضور کی بات کے آگے خاموش۔ اور آسمان و زمین کے سب لشکر اللہ کے ہیں، یہ فرما رہے ہیں اللہ اسی آیت میں، جیسے فرشتوں کا لشکر، ساری مخلوق کا لشکر، اللہ جس کا چاہے لشکر بنا لے، ساری مخلوق اس کی ہے، سب اسی کے ہیں۔ اس لیے کفار کی شکست اور دین اسلام کی سر بلند، قتال کو چھوڑنے میں بھی ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کہ افسوس صلح ہو گئی، کفار بچ گئے، سزا نہیں ملی ان کو، ہمارا غصہ کیا کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ ترک قتال یعنی قتال نہ کرنے کے نتائج کو زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کا بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جب قتال میں حکمت ہوتی ہے تو اس کا حکم دیتا ہے کہ اب قتال کرو، اور جب قتال نہ کرنے میں مصلحت ہوتی ہے تو منع کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ دونوں حالتوں میں اپنے جذبات کو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع رکھیں، اللہ رسول کی مرضی کے تابع رہیں، اور جو سبب ہے ایمان کی زیادتی کا، آگے زیادتی ایمان کا پھل بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی جب اطاعت کریں گے نا تو ایمان بڑھے گا۔ اب آگے دیکھیے اس کے ثمرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اطاعت رسول کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس اطاعت کی بدولت مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشتوں اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ اس اطاعت کی بدولت ان کے گناہ دور کر دے۔ اللہ فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ، کیونکہ اطاعت رسول میں گناہوں سے توبہ اور نیک اعمال سب داخل ہیں، جو تمام سیئات اور گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، اور یہ جو کچھ جس کا ذکر ہوا اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اول تو مومنین کے قلوب پر سکینت اور تحمل نازل کرنے کا انعام ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، کہ اللہ رب العزت نے سکینہ اور رحمت نازل فرمائی۔ سکینہ اللہ کی ایک رحمت کا نام ہے، اور تحمل نازل کرنے کا ایک اللہ کا انعام اس کو ذکر فرمایا۔ پھر یہ انعام ایمان کی زیادتی کا بذریعہ اطاعت رسول سبب بنا کہ بھی ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا، ایمان بڑھ گیا، اور اطاعت رسول دخول جنت کا سبب بنی۔ اطاعت رسول سے داخل کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ اس لیے سب امور مومنین کے قلوب میں نزول سکینت پر مرتب ہوئے کہ اللہ کی جو سکینہ نازل ہوئی تو یہ سب انعام ہوا۔ آگے اسی سکینت پر مرتب کر کے منافقین کی اس سے محرومی، کہ منافقین اس سکون سے محروم جو اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اس محرومی کے سبب سے گرفتار عذاب، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار فرمائیں گے۔ یعنی یہ سکینت مسلمانوں کے قلوب پر نازل ہوئی اور کفار کے دلوں پر نہیں نازل ہوئی، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دے کر جو اللہ کے ساتھ برے وہ گمان رکھتے تھے، اس برے گمان سے مراد ان لوگوں کا گمان ہے جن کو عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ کے سفر کی دعوت دی گئی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور باہم یہ کہا کہ یہ لوگ اہل مکہ سے ہمیں لڑانے کے لیے بلا رہے ہیں، ان کو جانے دو۔
ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، یوں کہا ان کو جانے دو، یہ ان کے ہاتھ سے بچ کر نہیں آویں گے، ایسا کہا۔ ایسا کہنے والے لوگ منافقین ہی ہو سکتے ہیں، اور اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے سارے عقائد کفریہ شرکیہ اسی برے گمان میں داخل ہیں۔ ان سب کے لیے وعید ہے کہ دنیا میں ان پر برا وقت پڑنے والا ہے۔ ہاں، چنانچہ چند ہی روز کے بعد سب قتل کیے گئے، قید کیے گئے، اور منافقین کی تمام عمر حسرت اور پریشانی میں کٹی کہ اسلام بڑھتا تھا اور وہ گھٹتے جاتے تھے۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا اور ان کو رحمت سے دور کر دے گا، اور ان کے لیے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ۔ اور آگے اس وعید کی تاکید ہے کہ آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، پوری قدرت والا ہے۔ اگر چاہتا اپنے کسی بھی لشکر سے ان سب کی ایک دم صفائی کر دیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ سب اس کے مستحق ہیں، لیکن چونکہ وہ حکمت والا ہے اس لیے سزا میں بھی مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ کچھ معارف اور مسائل اس آیت سے سمجھ میں آتے ہیں۔ دیکھیے، شروع صورت کی 3 آیتوں میں ایک خاص انعامات کا اللہ نے ذکر کیا جو اس فتح مبین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائے۔ بعض صحابہ جو سفر حدیبیہ میں ساتھ تھے، حدیبیہ کے سفر میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ انعامات تو آپ کے لیے ہیں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں اصالتاً حاضرین حدیبیہ اور بیعت رضوان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور چونکہ وہ انعامات ایمان اور اطاعت رسول کے سبب سے ملے، اس حیثیت سے سب مومنین کو بھی شامل ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور جو بھی رسول کی اطاعت کرے مکمل، وہ اسے یہ سارے کے سارے انعامات ملیں گے۔ بھئی اللہ مجھے بھی اطاعت رسول کی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ انعامات جن کا ذکر ان 2 آیتوں میں ہوا، اللہ کرے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔